تو ہم نکالیں گے متی کی انجیل اور اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت۔ یہاں پر یوں لکھا ہوا ہے، اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ آمین۔ زندہ رہنے کے لیے ہر ایک شخص کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ زمین پر ایک اچھی خوراک کھائے، لیکن اگر کوئی شخص جسے زمین پر اچھی خوراک نہیں ملتی، اچھا کھانے کو نہیں ملتا یا کم کھانے کو ملتا ہے، تو کم خوراک یا اچھی خوراک کا نہ کھانا اس شخص کو بیمار کر دیتا ہے اور شخص صحت میں کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کی ذہنی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے، وہ دوسرے لوگوں کی طرح بھاگ دوڑ بھی زیادہ نہیں کر سکتا، زیادہ کام بھی نہیں کر سکتا، وہ فزیکلی ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسمانی طور پر وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب کمزوری حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو یہ بیماریوں کا باعث بھی بنتی ہے۔ بہت سارے دوستوں کو یا بہت سارے لوگوں کو کئی بیماریاں صرف ان کی بدنی کمزوری کے باعث لگیں۔ اور جس آیت کو ہم نے آج خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، یعنی خدا کا کلام ہماری خوراک ہے۔ ہر ایک ایماندار کے لیے خدا کے کلام کے ساتھ جڑے رہنا اور خدا کے کلام کو پڑھنا نہایت ہی ضروری بات ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بائبل مقدس میں اسے خوراک سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے ایک انسان کو جینے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے ایک اس شخص کو جو یسوع مسیح پر ایمان لے آیا ہے، جس نے اپنی زندگی یسوع کو دے دی ہے، مسیح میں بڑھنے کے لیے، مسیح میں اپنی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے اور روح میں ترقی کرنے کے لیے اس کو خدا کے کلام کے ساتھ جڑ جانا بہت ضروری ہے، خدا کے کلام کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور خدا کے پاک کلام کو جب پڑھنے کی ہم بات کرتے ہیں تو اس سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ بائبل مقدس کو صرف فرضی طور پر پڑھنا یا صرف اس کو ایک مذہبی فریضہ سمجھ کر پڑھنا، بلکہ اس سب سے بالا تر ہو کر ہم نے خدا کے کلام کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ یہ ہماری روز کی خوراک ہے۔ ہم نے اس میں سے اپنی زندگی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور مسیح میں بڑھنے کے لیے، اپنے معاشرے میں جینے کے لیے خدا سے قوت لینی ہے، خدا سے خوراک لینی ہے۔ جب ہم بائبل مقدس کو اس طور سے پڑھتے ہیں کہ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے، بائبل مقدس خدا کے خیالات ہیں، بائبل مقدس خدا کی مرضی ہے، بائبل مقدس خدا کی قدرت ہے، تو جب ہم اس کو خدا کی طرف سے، خدا کے خیالات سمجھ کے، خدا کا پیغام سمجھ کے اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں تو یہ قدرت ہمیں قوت بخشتی ہے، اور یہ قوت ہمیں روحانی طور پر مضبوط کرتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ کم خوراک کھانے سے یا اچھی خوراک نہ کھانے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے، بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اسی طرح سے ہر ایماندار جس نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے دی ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ہر روز بائبل مقدس کو پڑھے اور اس کو ایک خوراک کی طرح پڑھے۔ اگر کوئی ایماندار ہر روز خدا کے کلام کو نہیں پڑھتا تو ہوتا کیا ہے، وہ روحانی طور پر ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے، دنیا داری اس میں آنا شروع ہو جاتی ہے، جسمانی چیزوں کی خواہشات اس میں سر اٹھانا شروع ہو جاتی ہیں، چرچ جانے کی خواہش اس کے اندر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، دعا کرنے کی خواہش اس میں کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایمانداروں کی رفاقت سے جب دور ہونے کے خیالات اس کے دل میں سر اٹھانے لگتے ہیں، اور وہ اتنا کئی بار انسان دور چلا جاتا ہے، کیونکہ ابلیس کی تو اولین کوشش یہی ہے کہ وہ کسی ایماندار کو خدا کی راہ سے ہٹائے اور خدا کی راہ سے دور کر دے۔ تو جب ہم روحانی طور پر کمزور ہوتے ہیں تو ابلیس کو موقع مل جاتا ہے، وہ اس ایماندار کو دور لے جانا شروع کر دیتا ہے، اور یہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم خدا کے حضور بیٹھ کر اس سے اپنی روحانی خوراک نہیں لے رہے ہوتے۔ بعض ایماندار وہ بپتسمہ بھی لیتے ہیں، وہ خدمت بھی کرتے ہیں، وہ مسیح میں بھی چلتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے اندر دو طرح کی پرسنالٹیز چلتی رہتی ہیں۔ وہ ایک ہی وقت کے اندر خدا کے ساتھ بھی چلتے ہیں اور ایک ہی وقت میں وہ دنیا داری کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ دنیا داری کے اندر بھی پورے طور پہ چل رہے ہوتے ہیں اور وہ خدا کے ساتھ بھی پورے طور پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ پورے طور پہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ چرچ کی ہر ایک ایکٹیویٹی میں جاتے ہیں، کلام بھی سناتے ہیں، وہ میٹنگ بھی لیڈ کرتے ہیں، وہ اچھے طریقے سے دعا بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے اندر جب دیکھتے ہیں تو دنیا داری اور دنیا کی چیزوں اور دنیا کی خواہشوں کو لے کر اسی طرح سے ان کے اندر وہ چیزیں زندہ رہتی ہیں، پرانی انسانیت ان کے اندر اسی طرح سے زندہ رہتی ہے۔ اور یہ اس ایماندار کے ساتھ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ شخص خدا سے اپنی روز کی خوراک نہیں لے رہا یا کم لے رہا ہے، کہ جو کوئی مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے،
اور یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ وہ کلام حق سے پیدا کیے گئے. یعنی کوئی شخص جب یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لیتا ہے تو اس دن وہ نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہے. اس کو ایک نئی نیچر خدا کی طرف سے ملتی ہے، نئے خیالات، نئی سوچیں اور ایک نئی انسانیت اس کو مل جاتی ہے. لیکن اس نئی انسانیت میں جو اسے مسیح یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ملی ہے، اس انسانیت میں مضبوط ہونے کے لیے، اس نئی انسانیت میں قداور ہونے کے لیے، اس نئی انسانیت میں میچور ہونے کے لیے اسے خدا کے کلام کو پڑھنا بہت ضروری ہے. لیکن جب وہ ایماندار جس کو نئی انسانیت مل چکی ہے، جب وہ ہر روز بڑی شدت کے ساتھ، جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے اور کریونگ ہوتی ہے اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کا سر درد شروع ہو جاتا ہے بھوک کی وجہ سے، کئی لوگوں کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کے باڈی میں ویکنس شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ایک ایماندار کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے کہ میں خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھوں. اسے اس چیز کی طلب محسوس ہونی چاہیے. تو وہ انسانیت، وہ نئی نیچر جو مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہمیں ملی ہے، اس نیچر کے اندر ترقی کرنے کے لیے، اس نیچر کے اندر بڑھنے کے لیے اور اس نیچر کے اندر میچورٹی میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں خدا کے کلام کے ساتھ جڑ جانا ہے. میرے عزیزو، ہم نے خداوند کے کلام کو اس طور سے پڑھنا ہے کہ یہ ہماری خوراک ہے. کل میں ایک جگہ بات کر رہا تھا کہ حنا کو جب ہم دیکھتے ہیں تو حنا نے ایک بڑا خوبصورت قدم بائبل مقدس میں اٹھایا ہے. وہ ہیکل میں گئی ہے، لیکن اس نے اپنے لیے خود دعا کی ہے. وہاں پہ ایلی کاہن موجود ہے، لیکن خداوند کے حضور میں جا کر، خداوند کی ہیکل میں جا کر اس نے اپنے لیے خود دعا کی ہے. اس نے ایلی کاہن کو نہیں کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، بلکہ خود اس نے اپنی فریاد خداوند کے حضور میں رکھی ہے. تو میں اپنے عزیزوں سے یہ بات کر رہا تھا کہ کوئی بھی ایماندار جب خود خداوند کے حضور میں اپنے مسائل کو لے کر جاتا ہے، خود اپنی پریشانیوں کو خداوند کے حضور میں لے کر جاتا ہے، تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ وہ ایماندار اپنے قدموں پر کھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے. وہ ایماندار اب میچور ہونا شروع ہو گیا ہے. وہ بچہ نہیں رہا. جس طرح سے ایک بچہ ہوتا ہے، پھر وہ ٹین ایج میں آتا ہے، پھر وہ جوان ہو جاتا ہے، پھر وہ میچورٹی میں اور پھر بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے، اسی طرح سے مسیح میں چلتے رہنے بھی اسی طرح کی ایک زندگی. ہم مسیح میں بچے ہوتے ہیں، پھر ہم ٹین ایج کی طرف آ جاتے ہیں، پھر ہم جوانی میں اور پھر بڑھاپے کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے، ہماری سوچ، ہماری سمجھ اور ہماری صلاحیتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہی کام مسیح میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے. جیسے جیسے ہم خدا کے کلام کو پڑھتے چلے جاتے ہیں، ہم بائبل مقدس کو اور خدا کے پلان کو، انسان کے لیے خدا کی مرضی کو، نجات کے پلان کو، پاک روح کو، آنے والی نئی زندگی کو اور نئے یروشلم کو اور بائبل مقدس کے اور دوسری باتوں کو اور بہتر طور پر جاننا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے اندر اس بات کا یقین آ جاتا ہے کہ جب میں بھی دعا کروں گا تو خدا میری بھی سنے گا. تو یہ میچورٹی، یہ یقین کسی بھی ایماندار کے اندر اس وقت آتا ہے جب وہ خدا کے کلام کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، جب وہ ہر روز خدا سے اپنی خوراک لے رہا ہوتا ہے. لیکن جب کوئی ایماندار خدا سے روزمرہ کی خوراک نہیں لیتا، وہ ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جو کمزور ہیں، جو ویک ہیں، وہ خطرے کے اندر ہیں. جی ہاں، آج میرے عزیزو ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے خدا کے کلام کو اسی طور سے پڑھنا ہے کہ یہ ہماری روز کی خوراک ہے. اور ہم نے اس کو پڑھ کر بھول نہیں جانا، بلکہ اس کو یاد رکھنا ہے. اگر ہم اس کو یاد نہیں رکھ پاتے تو اس بات کے لیے بھی ہم نے دعا کرنی ہے. یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جب روح حق آئے گا تو وہ تمہیں یاد دلائے گا. خدا کا پاک روح ہمیں کلام یاد دلاتا ہے. اصل میں جب ہم کلام کو بھول جاتے ہیں، پھر ہی ہم خدا کے کلام سے ہٹ جاتے ہیں، پھر ہی ہمارے لیے موقع ہوتا ہے کہ ہم گناہ میں گر جائیں. لیکن جب کلام ہمارے ذہن کے اندر رہتا ہے اور یہ بات ہمارے ذہن کے اندر سٹرائک کرتی رہتی ہے کہ یہ خدا کے کلام میں منع کیا گیا ہے، تو ہم اس کلام سے بچے رہتے ہیں، اس کام سے بچے رہتے ہیں. میرے عزیزو، آج میں آپ سب عزیز بہنوں اور بھائیوں کو اور تمام سننے والوں کو اس بات کے لیے ابھاروں گا کہ ہم نے خدا کے کلام کو شدت کے ساتھ پڑھنا ہے. ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے جو خداوند یسوع مسیح نے کہی ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. میرے عزیزو، یہ کلام بائبل مقدس یہ خدا کے منہ سے نکلا ہوا کلام ہے، اور جینے کے لیے اس کلام کی بہت ضرورت ہے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت بخشے.